نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام کے بنیادی معاملات میں، عبادات میں مسائل کا سلسلہ جاری تھا. پاکی ناپاکی، پھر نمازوں کے اوقات، ان اوقات کی تفصیلات، ان کا تذکرہ ہوا تھا، اور کن اوقات میں نمازوں کا پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، ان کی تفصیلات ذکر کی گئی تھی. ہم نے پاکی ناپاکی کے ذریعے سے، اوقات کے ذریعے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں سب سے بنیادی چیز نماز، جس کی تفصیل قدرے پیچھے گزر چکی. نماز کیا ہے، اس عنوان پر بھی گفتگو ہو چکی. نماز کے لیے ہماری شریعت نے خاص طور پر فرائض کے لیے، یعنی 5 وقتہ فرض نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے اذان کو سنت مؤکدہ قرار دیا. اذان در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دعوت ہے. مسلمانوں کے لیے تو یہ دعوت اجابت ہے کہ اذان کی آواز سن کر کے انہیں اپنا سب کام کاج چھوڑ کر کے اب مسجد کا رخ کرنا چاہیے. پہلے نماز، اس کے بعد دنیا کے کام کاج. مسلمانوں کے لیے تو یہ دعوت ہے ہی، اور اسی کے ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ دعوت ہے. اسلام کا پیغام ہے یہ. اذان کو شعائر اسلام میں قرار دیا گیا. شعائر ان معاملات کو، ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی شناخت اور پہچان ہوتی، اور ان چیزوں کا وجود، جن چیزوں کا یہ تعارف پیش کرتی ہیں، ان کے بقا کا ذریعہ ہے. جیسے نماز کے لیے اذان ہے تو اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اور اذان رہے گی تو نماز ہوگی. اگر اذان کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا تو اس کے اثرات نماز پر بھی پڑیں گے. اس لیے اذان مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے. ہم اذان میں کیا کہتے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اذان اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، بڑائی کا اعلان ہے. ہم اذان کے شروع میں 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کائنات کی کوئی شے، حتیٰ کہ زمین اور آسمان بھی، چاند اور سورج بھی، یہ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت کے سامنے چھوٹے ہیں. ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ پیغام. ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اعلان کے ساتھ اپنی گواہی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. اور جب ہم فجر کی اذان دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو چکی ہے.
جماعت سے نماز کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے۔ اذان یہ ہے، اذان معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، آپ نماز پہلے سے پڑھتے تھے، جیسا کہ تفصیل سامنے آ چکی کہ اسلام آیا، آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا، احکامات نہیں آئے تھے، وضو کے تعلق سے قرآنی آیات کا نزول نہیں ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا اور اس کے بعد نماز کا طریقہ سکھایا۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کی فرضیت بعد میں آئی، وضو پہلے آیا، نماز پہلے آئی۔ وضو کی فرضیت اور نماز کی فرضیت بعد میں آئی۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تب نمازیں فرض ہوئی۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی اور کیسے کیسے کم ہوئی وہ تفصیلات بھی آپ کے علم میں۔ تو اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اذان اور اقامت یہ سنت مؤکدہ ہے، پانچوں فرض نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی تنہا نماز پڑھے تو بھی اس کو اذان دینی چاہیے، اقامت کہنی چاہیے۔ جماعت سے نماز ہوتی ہے، اذان و اقامت ہوتی ہے، لیکن تنہا پڑھنے والا اگر شہر میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے۔ کیوں؟ مسئلہ ہے اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی مسجد کی اذان پورے محلے کے لیے کافی ہے۔ آدمی اگر سفر میں ہو، جنگل میں ہو، اپنی کھیتی میں ہو، فارم ہاؤس پر ہو، اکیلا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو اذان دینا چاہیے۔ اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو اقامت کہنی چاہیے، اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ ادا نماز ہو تو بھی اور قضا نماز ہو تو بھی۔ اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو بستی کے باہر کسی ایسے مقام پر ہو جہاں شہر کے اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ جامع مسجد کی اذان ہوئی، جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں تک لوگوں کے لیے اب نماز پڑھنے کے لیے اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مسجد میں باجماعت نماز ہو رہی ہے تو اذان بھی دی جائے گی، اقامت بھی کہی جائے گی۔ نماز کی فرضیت کے بعد لوگوں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم جماعت میں کیسے شریک ہوں، کب پہنچیں۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے تقاضا رکھا کہ اللہ کے رسول، فرض نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، ہم لوگوں کو اکٹھا کیسے کریں اور باجماعت نماز میں سب کی شرکت ہو سکے، اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ تم مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کے آواز دیا کرو الصلاۃ جامعہ، کہ اب نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ تو حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، آواز دیا کرتے تھے الصلاۃ جامعہ۔ اب جس کونے میں پہلے گئے وہاں کے لوگ پہلے آ جاتے تھے، اور جہاں بعد میں جانا ہوا وہاں کے لوگ بعد میں آتے تھے، تو لوگوں کو بیک وقت اکٹھا ہونا مشکل ہوتا تھا۔ جو پہلے آتے تھے ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے انتظار ہوتا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الانتظار اشد من الموت، کہ کسی چیز کا اور محبوب چیز کا انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے تو ظاہر بات ہے نماز سے زیادہ بہتر اور محبوب چیز کیا ہوگی؟
اب آ کر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب جماعت کھڑی ہوگی، اب جماعت کھڑی ہوگی. اس وقت گھڑی وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھوما کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں، لوگ جمع ہوتے تھے، با جماعت نماز ہوتی تھی. اذان بھی نہیں تھی، اقامت بھی نہیں تھی. لوگوں کا تقاضا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں صحابہ کرام میں جو صاحب الرائے لوگ تھے، جن کا مشورہ، جن کی رائے وزندار ہوتی تھی، سمجھدار لوگ تھے، ایسے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے جب لوگ جمع ہوئے تو ہر ایک کی اپنی رائے تھی. اسلام سے پہلے جو مذاہب گزرے بیشتر لوگوں کی نظر اسی پر تھی کہ جیسے آسمانی مذہب یہودیت ہے، آسمانی مذہب عیسائیت ہے، تو ان میں کیا طریقہ کار ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا. یہودیوں کے یہاں ناقوس بجایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک بجانے والا آلہ ہوتا ہے، ایسے گھوما ہوا ہوتا ہے راؤنڈ شکل میں، اور عجیب سی آواز اس میں نکلتی ہے، اس کو ناقوس کہتے. یہودیوں کے یہاں جمع کرنے کے لیے وہی ناقوس بجایا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ناقوس بجا کر کے لوگوں تک آواز پہنچائی جائے، جب یہ آواز لوگوں تک جائے گی تو لوگ جمع ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہم کسی کام میں ان کی مشابہت نہیں اختیار کرتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ گھنٹہ بجانا چاہیے، بڑا گھنٹہ، آواز گونجے پوری بستی تک جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آگ جلانا چاہیے، جب اس کا دھواں اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے اور پھر لوگ اکٹھا ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. اور ہم کسی دوسری قوم کی مشابہت نہیں اختیار کرتے. مشابہت وہ اختیار کرتے ہیں جن کے پاس کمی ہوتی ہے، اور ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کسی دوسری قوم کی مشابہت نہیں اختیار کی جائے گی. کسی بھی معاملے میں مشابہت پسندیدہ نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. اب یہ ساری رائے آئی اور کسی رائے پر اتفاق نہیں ہو سکا. رائے آئی، حضور نے خود ہی کٹ کر دی کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، پھر کیا کریں؟ تو حضرت بلال کو مامور کیا گیا کہ تم مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کے لوگوں کو جمع جیسے کرتے تھے کرتے رہو. مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. رات تو آتی ہے، رات آتی ہے، آرام کیے، سوئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، دونوں نے خواب دیکھا. اور خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لے کر کے جا رہا ہے. یہودی جو بجاتے ہیں، گانے بجانے کے آلات میں سے ایک آلہ ہے. تو خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو روکا اور روک کر کے پوچھا کہ یہ ناقوس بیچو گے؟ تو خواب میں اس شخص نے کہا کہ کیوں، تم ناقوس کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کیا کام ہے؟ کیا کرو گے خرید کر کے؟ تو جس نے خواب دیکھا تھا اس نے کہا کہ ہم یہ بجائیں گے اور لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں گے. تو اس شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس سے اچھا طریقہ کیا ہوگا. تو اس شخص نے ناقوس زمین پہ رکھا اور ایک بلند جگہ تھی دیوار جیسی، اس کے اوپر چڑھ کر کے کان میں انگلی دے کر کے اس نے اذان دی 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر.
دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دو مرتبہ حی علی الصلاۃ، دو مرتبہ حی علی الفلاح، دو مرتبہ اقامت کے لیے قد قامت الصلاۃ، دو مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اب جب وہ اہل زبان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اور اس طرح جب اذان اس نے عربی کے الفاظ بتائے تو انہوں نے خواب میں سنا اور آنکھ کھلی تو سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پہلے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی پہنچے، ظاہر بات ہے صبح کا وقت تھا، سب بیدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لے کے جا رہا تھا، میں نے پوچھا بیچو گے؟ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بجا کر کے اکٹھا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ کلمات مجھے بتائے۔ وہ ایک شخص ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کر کے کانوں میں انگلی دے کر کے بلند آواز سے اس نے یہ کلمات کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا جس نے خواب میں تمہیں یہ کلمات سکھائے۔ حضور نے اس کی تائید کی، اس کی تصویب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ نے آپ کو صاحب شریعت بنایا تھا۔ آپ کی تائید اور آپ کی تصویب کے بعد اسے شریعت میں سنت مؤکدہ ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بلال، یہ جو کلمات تمہیں بتائیں گے وہ کلمات تم بلند آواز سے کہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اوپر بلند جگہ پر ٹیلے پر چڑھایا گیا، اور یہ جو تھے صحابی خواب دیکھنے والے، انہوں نے وہ کلمات ان کو بتانا شروع کیے۔ تو جب بتایا کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور ایک سانس میں 2 مرتبہ کہنا ہے، حضرت بلال کو حضور نے اس لیے مامور کیا تھا کہ وہ جہیر الصوت تھے، بلند آواز تھے، آواز ان کی بہت بلند تھی، اور جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کی آواز میں اتنا دم نہیں تھا۔ حضور نے ان کو کہا کہ تم یہ کلمات ان کو بتاؤ، اور یہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، یہ تمہارے مقابلے میں بلند آواز رکھتے ہیں۔ حضرت بلال نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو حضرت عمر بھی آ رہے تھے اپنا خواب حضور کو بتانے کے لیے۔ انہوں نے بھی بے عین ہی یہی خواب دیکھا تھا، وہ لپک کر کے آئے تو اذان ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور مجھے بھی خواب میں کسی بتانے والے نے یہ پورے کلمات اذان کے بتائے۔ اذان دی گئی، لوگوں تک آواز پہنچی، لوگ آئے، جماعت سے نماز ہوئی۔ اذان اس طرح ہمیں ملی ہے، تو باجماعت نماز کے لیے اور جمعہ کے نماز کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اذان دے کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اذان کے یہ کلمات عربی زبان میں ادا کیے جائیں گے، کسی دوسری زبان میں نہیں۔ اذان دینے والا شخص سنتوں کا اور اسی طرح نماز کے اوقات کا علم رکھنے والا شخص ہو۔ اذان دینے کے لیے ایسا شخص ہونا چاہیے جو اذان کے کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا جانتا ہو۔ اذان دینے کے لیے باوضو ہو تو بہتر ہے، بے وضو اذان دینے سے اذان ہو جاتی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر کے اذان دے، اس لیے کہ جس کام کے لیے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس کام کے لیے پاکی ضروری ہے، وضو ضروری ہے، تو یہ خود پاک و صاف ہو اور باوضو ہو تب اذان دے۔
اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچنی چاہیے، اور جب آدمی اپنا کان بند کر لیتا ہے تو اس کو کم سنائی دیتا ہے۔ اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ جب سامنے سے آواز کم آتی ہے تو فطری طور پر آدمی زور سے بولتا ہے، بلند آواز سے بولتا ہے۔ موبائل پہ بات کرتے ہوں گے تو جب بہت باریک آواز ہوتی ہے تو آدمی زور سے بولنے لگتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک قدرتی نظام ہے۔ تو جب آدمی کم سنتا ہے تو بلند آواز سے بولتا ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ یہ انگلیاں کانوں میں دے کر کے کان بند کیا جائے، تاکہ اپنی آواز اپنے کو کم سنائی دے تو آدمی بلند آواز سے اذان دے گا۔ آج سہولتیں ہو گئی ہیں، مائک ہے، لیکن نماز کے اوقات کا علم رکھنے والا نیک متقی پرہیزگار شخص، سنتوں سے واقف شخص، ایسے شخصوں کو مؤذن اور ایسے شخصوں کو امام بنانا چاہیے۔ امامت کے تعلق سے آگے مسائل ذکر کریں گے کہ امام کیسا ہونا چاہیے، امام میں کیا کیا خوبی ہونی چاہیے، اور کن بنیادوں پر آدمی امام کا انتخاب کرے، کس کو ترجیح دے، یہ تفصیلات آگے آئے گی انشاءاللہ، اس کو ذکر کریں گے۔ تو اذان ہمیں اس طرح ملی، اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح فرمایا، اور وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی تو لڑکوں کا ایک جھنڈ، 10 15 20 25 بچے تھے جو اکٹھا تھے، کھیل رہے تھے۔ جب اذان ہونے لگی تو اذان کے ان کلمات کو ان بچوں نے سنا تو انہوں نے بھی نقل کی۔ وہ بھی اہل زبان تھے، عربی زبان جاننے والے، ان کی مادری زبان تھی۔ جب حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے بھی کان میں اذان دے کر کے بچوں نے بھی زور سے جتنی ان کی آواز تھی انہوں نے نقل کی۔ اذان پوری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ بتایا کہ بچے تھے۔ بولے ان کو لاؤ۔ اب سارے بچوں کو لے کر کے جمع کر کے حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سب سے بلند آواز کس کی تھی؟ تو لوگوں نے ایک بڑے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی آواز سب سے بلند تھی۔ تو حضور نے فرمایا، کھڑے کیا اور کہا کہ اذان دو۔ پہلے تو وہ بچے ڈر گئے، لیکن جب حضور نے محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا اور ان بچوں کے ساتھ حضور کا جو سلوک رہا اس سے متاثر ہو کر بچوں کا خوف دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وہ بچہ جس کی آواز بلند تھی پوچھ کر کے اس کو کہا کہ تم اذان دو۔ اس نے اللہ اکبر کہا، اور جب اس کو کہلوایا گیا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ بچہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم کیوں بولیں کہ اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ انکار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں بولو۔ اب ظاہر بات ہے بچہ تھا، اور ان حالات کے اندر تو جب اس کو کہا کہ تم بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ دھیرے سے بولا، جیسے اللہ اکبر زور سے بولا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس آواز سے نہیں بولا، دیر سے بولا۔ تو حضور نے فرمایا زور سے بولو، بلند آواز سے۔ تو پھر اس نے بلند آواز سے کہا۔ پھر حضور نے کہا کہ بولو دوسری مرتبہ، پھر وہ دھیرے سے کہا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلند آواز سے بولو۔ تو 2 مرتبہ اس نے آہستہ کہا اور حضور نے اس سے بلند آواز سے کہلوایا۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو پھر اس نے پست آواز سے، کم آواز سے یہ بات کہی۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلند آواز سے کہو۔ تو 1 مرتبہ پست آواز سے، پھر کہنے پر بلند آواز سے، پھر دوبارہ کہلوایا تو پھر اس نے آواز کم کی، حضور نے پھر آواز بڑھوائی، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو یہ سب لوگ، ان کے ماں باپ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔
وہ ہے نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ، تو اللہ کی پاکی بیان کریں، بِحَمْدِكَ، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی طلب کرے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ بچے ماں باپ کے تابع تھے، ماں باپ مسلمان تو ہم مسلمان، تو ان کے ماں باپ مسلمان ہوئے تھے، تو بچے بھی جو ہے ماں باپ کے دین و مذہب پر ہوتے ہیں۔ وہ جو سمجھدار بڑا بچہ تھا، حضور نے اس کو مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا کہ اب تم اذان کے لیے، مسجد جماعت کے لیے، فرض نمازوں کے لیے تم اذان دیا کرو۔ ان کو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا مؤذن حضور نے بنا دیا۔ اب وہ جب مؤذن ہو گئے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کا جو عمل تھا، جو واقعہ تھا، اس کو یاد رکھتے تھے۔ جب اذان دیتے تھے تو 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 مرتبہ پست آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بلند آواز سے، پھر پست آواز سے، پھر بلند آواز سے، اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، 1 مرتبہ پست آواز سے، 1 مرتبہ بلند آواز سے، پھر پست آواز سے، پھر بلند آواز سے، اس طرح اذان دیتے تھے۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 2 مرتبہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جیسی اذان دی ہے، میں زندگی بھر ویسی ہی اذان دوں گا۔ یہ واقعہ میرا حضور سے قربت کا اور اسلام میں آنے کا اور مسجد حرام میں مؤذن کا مقام ملے، یہ چیز ذریعہ بنی ہے، میں اس کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ ان دونوں واقعات کو لے کر کے ائمہ اربعہ میں مسائل ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل کس طرح اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو اذان دی جائے گی وہ اس طرح دی جائے گی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ، 2 مرتبہ پست آواز سے اور 2 مرتبہ بلند آواز سے۔ ان کے یہاں جو اذان دی جاتی ہے مؤذن اسی طرح اذان دیتا ہے کہ اذان کے کلمات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پست آواز سے، پھر بلند آواز سے، پھر پست آواز سے، پھر بلند آواز سے۔ اس کو ترجیح کہتے۔ ترجیح کے معنی لوٹانا، 1 مرتبہ ہوا پھر اسی کو کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اذان میں ترجیح نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ترجیح ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت میں کیسے باقی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل اذان یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے دلوائی اور جس کی آپ نے تائید اور تصویب کی، اور مسجد حرام میں جو صحابی اذان دیتے تھے وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم 1 مرتبہ پست آواز سے بولو پھر بلند آواز سے۔ حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ بولو، تو اس نے کم آواز میں بات، حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلند آواز سے بولو۔ تو ان کو اپنا یہ عمل اتنا پسند آیا اور یہی عمل ان کو حضور سے قربت کا اور اسلام میں داخل ہونے کا اور مسجد حرام کے مؤذن بننے کا سبب بنا تھا۔ اس لیے وہ خود اپنے طور پر یہ اذان دیتے تھے، حضور نے ان سے اس طرح اذان نہیں دلوائی تھی۔
تو اذان سنت مؤکدہ ہے 5 فرض نمازوں کے لیے. آدمی ادا نماز پڑھے تو، قضا نماز پڑھے تو، اکیلے نماز پڑھے تو، جماعت سے نماز پڑھے تو. لیکن جہاں تک مسجد کی اور محلے کی مسجد کی اذان کی آواز جائے گی وہاں تک رہنے والوں کے لیے اب ہم دیر سے قضا فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکے، اب مسجد میں آئے یا اپنے گھر پر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان نہیں دیں گے، اقامت نہیں کہیں گے. لیکن اگر ایسے مقام پر ہم ہیں کہ بس ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے اور وہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہم اذان دیں گے. اکیلے نماز پڑھنا ہے اقامت کہیں گے. یہ سنت مؤکدہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق صاحب ایمان آس پاس ہو، وہ آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. ہم لوگ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ جنات جو مسلمان ہیں وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اسی لیے جب نماز ہم مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ داہنی طرف جتنے انسان اور جنات ہیں سب کو ہم سلام کر رہے ہیں، اور جب بائیں طرف ہو تو پھر بائیں طرف جتنے لوگ ہیں ہم سب کو جو ہے سلامتی رحمت کی برکت کی دعا دے رہے ہیں، اور اس سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. تو جب ہم کہیں اکیلے ہوں اور اذان دیں گے تو آس پاس میں دوسری جو قوم ہوگی، دوسری جو مخلوق ہوگی، وہ آ کر کے ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتی ہے. ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ دکھائی اس لیے نہیں دیتے کہ ہم سے ڈرتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے وہ انسانوں کے تابع، انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان کی نظروں سے اوجھل رہتے، دکھائی نہیں دیتے. لیکن کبھی اتفاقاً ہماری نظر پڑ جائے تو ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن ہوتا ہے کہ اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آدمی وہیں سے واپس ہو جاتا. اپنی جامع مسجد الحمدللہ آباد مسجد ہے، آباد. میرا کئی واقعہ پیش آیا، کئی مرتبہ میرا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا ہے اپنی مسجد بہت پرسکون ہے. آپ رات میں آؤ گے گھڑی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ لوگ ایسی ہی پرسکون جگہ کو تلاش کرتے ہیں رہنے کے لیے. تو ہماری مسجد الحمدللہ آباد مسجد ہے، اس کا بہت احترام کرنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے. یوں تو وہ تمام مسجدوں میں آتے ہوں گے، لیکن جامع مسجد میں الحمدللہ ہمارے شہر کی اس مسجد کو جو مقام حاصل ہے، ایک تو جامع مسجد ہونے کا شرف، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسجد الحمدللہ آباد ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہوتا تو نہیں کہتا. اور دوسری بات، اللہ جزائے خیر دے ہمارے مسجد کے ذمہ داران کو، ٹرسٹیوں کو، مؤذنین کو، خدام کو. آپ کی سہولت کے لیے مسجد میں ہر انتظام ہے، آپ کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ چیز کم ہے. نماز پڑھنے آنے والے شخص کے لیے وضو کا، استنجے کا انتظام ہونا چاہیے، وضو کا انتظام ہونا چاہیے، چٹائی کا انتظام ہونا چاہیے، قالین ہے تو اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. آج شہر میں بہت ساری مسجدوں میں دیکھا دیکھی لوگوں نے قالین بچھا لی، لیکن دھول سے اٹی پڑی ہوتی ہے. کبھی پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، سجدے میں سانس لینا مشکل ہو جاتا. ہماری جامع مسجد میں آپ کو کبھی ایسا نہیں لگے گا گرد و غبار اور دھول آپ کو قالین میں ملے. ہمارے مسجد کے خدام روزانہ اہتمام کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، آپ کو کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی. آپ کو چٹائی ملے گی، آپ کو لائٹ ملے گا، آپ کو پنکھا ملے گا، ہر سہولت ہے. بس آپ کا کام، آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور یہ ضرورت پوری کرنے میں ذمہ داران کو خرچ کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے بارہا پیچھے اپیل کی کہ جب آپ مسجد میں آیا کریں نماز کے لیے، خاص طور پر جمعہ کے دن، تو وہ کپڑا جو آپ نے اتارا ہے اس جیب میں جتنے پیسے تھے پہننے والی جیب میں ڈال کر آیا کیجیے. لوگ چوک جاتے اور پیسہ
اتارے ہوئے کپڑے میں رہ جاتا، خالی جیب لے کر کے مسجد آ جاتے، اور ڈبہ گھومتا ہے تو کہیں کہیں سے آواز بھی آتی ہے. سمجھ رہے ہو نا آواز کا مطلب؟ لوگ نوٹ نہیں ڈالتے، چلر ڈالتے. آپ مسجد آتے ہو، مسجد میں جو سارے انتظامات ہیں، یہ انتظام آپ اپنے گھر پر خرچ کرتے ہو تو آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. لائٹ کا، پنکھوں کا پاور بل بھرنا پڑتا ہے، چٹائی اور یہ اس طرح دری وغیرہ آپ کو خرید کے لانا پڑتا ہے، اس کی صاف صفائی کے لیے آپ کو مزید خرچے کرنا پڑتے ہیں. مسجد میں یہ سارا انتظام آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے. اور یہ جو رقم آپ دیتے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ صدقہ نہیں ہوتا، یہ عطیہ ہوتا ہے. عطیہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دیتے، اللہ کے گھر میں انتظامات کی لائن سے آپ دیتے ہیں. مؤذن ہے، امام ہے، خدام ہے، ان کی تنخواہ ہے، اور یہ تنخواہ معقول ہونی چاہیے. معقول کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات اس کی یافت اور اس کی تنخواہ سے پوری ہونی چاہیے. تنخواہ فارسی زبان کا لفظ ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا تن بدن، کہاں استعمال کرتے؟ بولے تن بدن میں انگار لگ گئے. تو تن فارسی زبان کا لفظ جو ہے جسم کو کہتے ہیں، اور خواہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی جو ضرورتیں ہیں، جسم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں. تنخواہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ، مؤذن اور مؤذن کے ساتھ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کی ضرورت پوری ہو، اتنی ان کو جو ہے تنخواہ دینی چاہیے. جامع مسجد میں الحمدللہ اچھی تنخواہ ہے، اور اچھی ہو اس کے لیے آپ کا تعاون ضروری. دیگر مساجد کے اندر تنخواہ بہت کم ہے اور ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. ہم نے اپنی مسجد کے امام کو، اپنی مسجد کے مؤذن کو ہم نے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے، جبکہ دوسری قوموں میں اس مقام پر جو لوگ ہیں ان کو لوگوں نے خدائی کا درجہ دیا ہے. آپ عیسائیوں کے یہاں دیکھو، جو راہب ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، جو پوپ ہوتا ہے، اس کو یہ اختیار انہوں نے دے رکھا ہے کہ اتوار کے دن چرچ میں جائیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے معاف کر دے گا، سب گناہ معاف. یعنی اپنے راہب اور پوپ کو وہ اتنا بڑا مقام دیتے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے. ظاہر بات ہے یہ خدائی کا درجہ ہے، اللہ معاف کریں گے تو معاف ہوگا. اور ہمارے یہاں امام اور مؤذن کا پیچھا اٹھائے رہتے. ہر مسجد میں دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو امام اور مؤذن سے اللہ کے لیے نفرت اور دشمنی ہوتی. کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، مگر وہ امام کا سفید کپڑا دیکھنا، امام کا جو ہے چشمہ، امام کی ٹوپی، امام کا جوتا، امام جو ہے ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے، بولے ایک ہی تو روزہ ہی ادھر آتی ہے. یہ الفاظ میں نے سنے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کم تنخواہ میں وہ اس طرح رہتا ہے، بے داغ کپڑوں میں رہتا ہے، استری والے کپڑوں میں رہتا ہے. اللہ اس کی تنخواہ میں برکت دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. امام قابل احترام ہے، امام کی خدمت کرنی چاہیے. سمجھتے ہو آپ؟ امام اور مؤذن کی خدمت کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کی مالی مدد کرتے رہنا چاہیے. یہ چیز ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے. آج امام اور مؤذن کو کوئی کچھ نہیں دیتا. جو مسافہ کرتا ہے وہ خالی ہاتھ مسافہ کرتا، آیا مسافہ کیا گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسافہ کریں تو 100 کی نوٹ ہاتھ میں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کا مالی تعاون کریں اور خاموشی کے ساتھ. کیا ہے کہ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک امام اور مؤذن کا اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے. وہ جب نماز پڑھاتا ہے تو یہ جگہ مقام نبوت ہے. اگر وقت کا نبی موجود ہوگا تو اس مصلی پر نبی کھڑا ہوگا. نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اب ہمارے درمیان اللہ کے نبی نہیں ہے،
اب جو یہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہ نبی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا درجہ ہے. اگر کسی شخص کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کس کام میں لگا رکھا ہے. آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے, ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے کہ اگر مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ سے میرا کیا تعلق ہے یا اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کس کام سے لگا کے رکھا ہے. اب ظاہر بات ہے اللہ نے یہاں کھڑا کیا تو اللہ کے نزدیک امام کا مقام ہوتا ہے, تبھی اللہ نے یہاں پر کھڑا کیا, تبھی اللہ نے یہاں پر کھڑا کیا. اور مؤذنین کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ اذان دے رہے ہیں اور مسجد کے اللہ کے گھر کے جو لیے اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا کیا مقام. اللہ نے اپنے گھر کی تولیت کے لیے, اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے, اللہ نے اپنے گھر میں اذان, اقامت اور امامت کے لیے جن لوگوں کو چنا ہے یہ اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتے. اس چیز کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے. اور امام سے, مؤذن سے عقیدت اور محبت کا تعلق رکھنا چاہیے. عقیدت اور تعلق کا جو تعلق رکھے, احترام کا تعلق رکھنا چاہیے. انہیں اپنا نوکر نہ سمجھے. بعض لوگ امام اور مؤذن کو نوکر سمجھتے ہیں اور رویہ ان کے ساتھ ویسا ہی رکھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا احترام ضروری ہے. یہ اللہ کے گھر کے محافظ ہیں. نماز اور جماعت کے لیے وہ سارے انتظامات کرتے ہیں. اس لیے مسجد کے انتظامی امور کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر میں انتظام و انصرام کے لیے اور یہ نظام بحسن و خوبی چلتا رہے اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے. اس لیے آپ مسجد میں آیا کریں تو مسجد کے تعاون کی نیت سے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اچھی رقم لے کر کے آیا کریں اور مسجد کا تعاون کیا کریں. یہ عادت بنا لیں. آپ یہ عادت بنا لیں. کوئی آپ کو کہے نہ کہے ایسا نہیں. پیچھے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ مسجد کا ڈبہ آیا, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, نکالا, اس میں سے چلر ڈال دیا. پیچھے کے آدمی نے اس کو 2000 کی نوٹ دی تو اس نے ایسے مڑ کے دیکھا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں تو 5 کا ڈالر ڈالا, یہ 2000 کی نوٹ دیا. تو وہ 2000 کی نوٹ لے کر کے وہ ڈبے میں ڈال دیا اور احترام سے دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی جیب میں سے باہر گر گئی تھی. جب آپ ہاتھ ڈالے اور باہر نکالے تو وہ 5 کے ڈالر کے ساتھ یہ 2000 کی نوٹ باہر گر گئی تھی تو وہ میں آپ کو دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جیب میں ہاتھ ڈال کر کے ڈالر تلاش کریں, نہیں تو اپنے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو کوئی دوسرا دے اور ہم غلط فہمی میں ڈبے میں ڈالیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنی نیت کے ساتھ مسجد میں اچھا تعاون دیں. اللہ کے گھر میں جو آپ دو گے کل کام آئے گا. جو چھوڑ جاؤ گے وہ دوسروں کا ہے, اپنا نہیں ہے. اس لیے مسجد کا احترام اور اسی طرح مسجد کے امور سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں ان کا احترام, عزت ہمارے لیے ضروری ہے. اور امام و مؤذن کا مالی تعاون کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ آتے تھے, کوئی کھجور لاتا تھا, کوئی کھیرا لاتا تھا, کوئی سبزی لاتا تھا, کوئی گوشت لا کر کے دیتا تھا. لوگوں کا تعامل ہے, یہ لوگوں کا تعامل ہے. اور جو دیتا رہتا ہے وہ آدمی پہچانا جاتا ہے. وقت بڑھ رہا ہے, چلے گا نا. جو آدمی دیتا رہتا ہے وہ جانا پہچانا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کچھ لوگوں کا انتظار کرتے تھے. جمعہ کے دن کچھ لوگوں کا انتظار کرتے تھے. یہ وہ دیہات کے رہنے والے مسلمان تھے کہ جب وہ دیہات سے مدینہ آتے تھے نماز جمعہ کے لیے تو اپنے یہاں سے کوئی خربوز لے کر کے آیا, کوئی تربوز لے کر کے آیا, کوئی سبزی لے کر کے آیا, وہ لاتے تھے اور ہر ہفتہ حضور کو دیا کرتے تھے. تو ہر ہفتہ حضور کو ان کا انتظار رہتا تھا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو بتانا ہے اور رہنمائی کرنی ہے تو مکمل رہنمائی ہونی چاہیے. میں ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہوا کہ چلو چل کے باہر چائے پیے، تو اس میں جو ہے کچھ مسلم بھی تھے، کچھ غیر مسلم ایم ایل ایز تھے. وہاں بات نکلی، اور بات نکلی کہ اگر کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو ان کی بات ہو گئی. تو ان کو میں نے کہا کہ یار دیکھو، ہمارے مذہب اسلام میں ایسا ہے، ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ آپ دیکھو گے کبھی بھی پینے کی چیزوں میں جب مکھی گرتی ہے تو ایک پر ڈوبا ہوتا ہے، ایک پر باہر ہوتا ہے. تو وہ لوگ تھوڑی دیر سوچے، بولے ہاں آمدار صاحب صحیح بول رہے ہو. میں نے کہا میں اس کے آگے کی بات بولنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے بتایا کہ جب کبھی پینے کی چیز میں مکھی گرے تو وہ پر جو وہ مکھی اس میں ڈبو دیتی ہے، اس میں بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری کی شفا دوسرے پر میں ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو وہ چیز پینا ہے تو آپ مکھی کو ڈبو دو، یعنی دوسرا پر جو باہر ہے اس کو بھی ڈبو دو، پھر مکھی نکال کے پھینک دو. آپ کو پینا ہے تو پی لو، نہیں پینا ہے تو زبردستی نہیں ہے کہ پیو. لیکن اگر پینا ہے تو مکھی کو ڈبو کر کے نکال کر کے پھینکو. اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کی شفا دوسرے پر میں ہوتی. تو ایک مسلم ایم ایل اے بیٹھے تھے، بولے آج تک کوئی بتایا ہی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بات بتا رہا ہوں وہ کنفرم بات ہے، یعنی اس میں آپ کو فرق نہیں ملے گا. تو یہ جو امام و مؤذن کے تئیں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی بات مکمل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے دو. آپ اس بات کو سمجھ لو، میرا نصیب میرے ساتھ ہے، کہاں سے اللہ دے گا؟ دیتا ہے اللہ. لیکن ہم اپنی مسجدوں میں جب جائیں، محلے کی مسجدوں میں، تو امام اور مؤذن کے ساتھ ہمارا وہ رویہ اور سلوک ہونا چاہیے جو احترام اور عزت کا ہوتا ہے. امام کا جو مقام ہے، مؤذن کا مقام یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ان اطول الاعناق یوم القیامہ المؤذنون، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں بلند قد رکھنے والے، جن کا سر سب سے اوپر ہوگا، وہ مؤذن ہوں گے. وہ دنیا میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے تھے دن میں 5 مرتبہ، بلند آواز سے کہتے تھے اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ ان کو بلندی اور بڑائی دے گا، وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اذان دینے والے لوگ. اس لیے ہمیں بھی اذان دینی چاہیے اور یہ خدمت ہمیں کرنا چاہیے. مسجد میں اذان دینا، مسجد کی صاف صفائی. اتنی بڑی مسجد ہے ہماری، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہمارے نوجوان جمعرات کے دن رات میں درس قرآن کے بعد کچھ وقت دیں مسجد کی صاف صفائی کے لیے. ظاہر بات ہے اوپر کا جو منزلہ ہے وہ روزانہ استعمال نہیں ہوتا، گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے، تب جمعہ کو آپ کو جو ہے اوپر نماز پڑھنے کے لیے صاف جگہ ملتی. اب مؤذرین کرتے ہیں اور مسجد والے ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ عمل کوئی تنخواہ کے لیے نہیں کیا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ مسجد کی صاف صفائی کے لیے بھی اپنا وقت دیں، اپنی خدمات پیش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جو حور آپ کو ملے گی اس کا مہر کیا ہوگا؟ مسجد سے جو تنکا آپ نے اٹھا کر کے باہر رکھا ہے وہ اس کا مہر ہوگا. اس حدیث کے سلسلے میں لوگوں کو کلام بھی ہے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز کتابوں میں ملتی ہے. اس لیے یہ عمل بہت اونچا عمل ہے. ابھی ہم نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، بال گر گیا، ہماری ذمہ داری ہے اس کو اٹھا کے جیب میں رکھو. مسجد میں نہیں رہنا چاہیے. چٹائی کے ٹکڑے اکڑے دکھ جائے، کوئی چیز دکھ جائے، اسے اٹھا لینا چاہیے. مسجد صاف ستھری رہے. تو اذان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اذان سنت مؤکدہ ہے 5 فرض نمازوں کے لیے، جمعہ کے لیے. اس کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں. سمجھ رہے ہو؟ نماز جنازہ، نماز استسقاء، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، عیدین کی نماز، جنازے کی نماز، وتر کی نماز، اذان اس کے لیے نہیں ہے، اقامت نہیں. صرف 5 وقتہ فرض نمازوں کے لیے
اور جمعہ کی نماز کے لیے، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے اذان و اقامت نہیں، ان کے لیے جماعت بھی نہیں، وہ بغیر اذان و اقامت کے، بغیر جماعت کے گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔